بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر روز اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اسے جنت کی تازہ ہوا آتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوں، میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن آواز بلند کرتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تندور۔ ابو مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے جس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا، تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ تاریخ اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، تجھے کس چیز نے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میرے پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا۔ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دے دیتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ جنازے سے قبر تک گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری خلاقت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں دیکھا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ اور بدامان مردے سے قبر کہتی ہے، تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی، میری تنگی اور میرا کام یاد نہیں رہا۔ اور اس کے بعد قبر اس کو جگڑ دیتی اور اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہے، جبکہ نیک بندوں کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے داہنے طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے اسے جنت کی ہوا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کی عذاب سے بچائے اور دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔